ان کیس آف انویڈیا جی پی یو، اور اگر ہم اے ایم ڈی جی پی یوز کی بات کر رہے ہیں تو اس صورت میں ہم ان کو کیا نام دے دیں گے، اسٹریم پروسیسرز کا نام دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو کورز ہوا کرتی ہیں یہ آپٹیمائز ہوا کرتی ہیں اسپیسیفکلی پیراللزم جنریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے جو بہت ساری کیلکولیشنز کو ان پیرلل جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے ہمارے پاس جو ہے وہ ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اسی کی کنٹینیوٹی ہے آپ کے پاس کہ جو کنونشنل اسٹوریج آپ کے پاس ہائرارکی ہوا کرتی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس مین میموری ہے، میموری سے آپ کے پاس جو ہے L3 کیشے آپ کے پاس ہوا کرتی ہے، یہ نارملی شیئرڈ لیول کی ہوا کرتی ہے. پھر L2 کیشے ہے آپ کے پاس، اس میں پھر L1 کیشے ہے جو کیشے لکھی ہوئی ہے، اور آپ کے پاس اوپر پروسیسر یا سی پی یو آپ کے پاس ہوگا جو پروسیسنگ یونٹ آپ کے پاس موجود ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کنونشنل آپ کا جو سی پی یو ہے بیسیکلی اس کا آپ کے پاس جو ہے ایک ہائرارکی آپ کے پاس آتی ہے. اگر آپ رائٹ سائڈ کے اوپر آئے تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ ایک آپ کے پاس ہوسٹ ہے پلس جی پی یو جو اسٹوریج ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی ہائرارکی آپ کے پاس کیا آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب ایک آپ کے پاس اب یہاں پہ چونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ کس پرپز کے لیے، تو جی پی یوز کا ایکچوئل جو پرپز ہے نیمنگ بھی اسی حوالے سے ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ٹیکسچر میموری آپ کے پاس آ گئی، کانسٹنٹ میموری آپ کے پاس آ گئی، پھر گلوبل میموری آپ کے پاس آ گئی. یہ تو وہ ہیں جو آپ کے پاس شیئرڈ ہوا کرتی ہیں، جو ڈفرینٹ آپ کے پاس بلاکس آپ کے پاس موجود ہوا کرتے ہیں یا جو گریڈز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کی یہ ایک گریڈ ہے، گریڈ کے اندر جو ہے وہ دو بلاکس بنے ہوئے ہیں، اور ان بلاکس کے اندر بیسیکلی کیا بنے ہوئے ہیں، تھریڈز آپ کے پاس بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ ایگزامپل کے طور کے اوپر بیسیکلی دو دو مینشن ہے، یہاں پہ یہ جو ہے وہ ہنڈریڈز میں ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر تھریڈ کی آپ کے پاس کیا ہے، ایک لوکل میموری ہے، تھریڈ 00 تھریڈ 10 جو بلاک 00 کا آپ کے پاس ہے، اور آپ کے پاس یہ گریڈ کا پارٹ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اس کی رجسٹرز ہیں آپ کے پاس جو بلاک کے آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں، اور اس کی شیئرڈ میموری ہوا کرتی ہے جو بلاک کی آپ کی لوکل میموری ہم نے پریویسلی ابھی ڈسکس کی تھی. سملرلی اسی کا ریپلیکا آپ کے پاس آ جائے گا کہ وہ آپ کے پاس بلاک 10 ہے جو گریڈ کے اندر ہے. اب یہ گریڈ جو ہے یہاں پہ ہم نے شو کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے، دو بلاکس کے اوپر ہے، اور ان دو بلاکس کے اندر میں ہر بلاک کے اندر یہاں پہ دو تھریڈز ایگزامپل کے طور کے اوپر دیے ہوئے ہیں. ادروائز یہ سارے کے سارے جو ہے ان ہنڈریڈز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز کی جہاں تک بات ہوا کرتی ہے، جو کمبینیشن ہے سی پی یو کا اور جی پی یو کا، وہ ایک کامن اپروچ آپ کے پاس بن جاتی ہے. کیونکہ اگر ہم نے یہ پریویس سلائڈس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سی پی یو اور فلوٹنگ پوائنٹ والا اس سائڈ کے اوپر شفٹ کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو ان کا کمبینیشن آپ کے پاس ہوا کرتا ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کامن آپ کے پاس اپروچ ہے جو ہم یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سی پی یو اور جی پی یوز ہیں ان کی جو آرکیٹیکچر ڈفرینٹ ہے، اور جو ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹاسک کے لیے جو ہیں وہ آپٹیمائز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے اگر ہر ایک کو اس کا اسپیسیفک ٹاسک جو ہے وہ اس سائڈ کے اوپر جو ہے وہ یوٹیلائز کر لیا جائے تو ہمارے پاس پرفارمنس جو ہے وہ کیا بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے جو سی پی یو یا جی پی یو کی جو اپنی اسٹرینتھس ہیں یا جو ان کی پاورز ہیں بیسیکلی ان کی بیس کے اوپر جو ہے اگر ہم جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی بیس کے اوپر ہم نے کیا ڈیزائن کیا کہ پیرلل کمپیوٹنگ فریم ورکس ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کوڈا ہے، کمپیوٹ یونیفائڈ ڈیوائس آرکیٹیکچر ہے، یا اوپن جی ایل ہے، اوپن کمپیوٹنگ جو آپ کے پاس اوپن سی ایل جو ہے اوپن کمپیوٹنگ لینگویج ہے، یہ ڈیزائن کی گئی یا ڈیولپ کی گئی. ٹھیک ہے. اب یہ فریم ورکس آپ کو کیا کرتے تھے، یہ فریم ورکس جو ہے وہ پروگرامرز کو انیبل کرتے تھے کہ جو ایک جی پی یوز کی
کمپیوٹنگ سے ریلیٹڈ والا پورشن تھا اس کو آف لوڈ کر کے وہ بیسیکلی جی پی یو والی سائڈ کے اوپر شفٹ کر دے، یعنی سی پی یو سے موو کر کے وہ کیا کر دیتے ہیں، وہ جی پی یو والی سائڈ کے اوپر شفٹ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، جو چونکہ اس کی جو پروسیسنگ پیرلل پروسیسنگ کیپیبلٹیز ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ بیسیکلی آپ اس کا کیا کر لیتے تھے، ایڈوانٹیج ہم گین کر لیا کرتے تھے. اب اس آرکیٹیکچر سے اگر ہم تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں تو اب ہمارے پاس کیا آئے گا کہ آپ کے لیے بلاکس میپ ٹو کورز آن دا جی پی یو آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، یا الاؤز فار پورٹیبلٹی وین چینجنگ ہارڈ ویئر. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر آپ جو یہ ملٹی تھریڈڈ کوڈا پروگرامز ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کوڈا پروگرامز کی انویڈیا کے لیے. ٹھیک ہے، جو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ کس طریقے سے آئے گا. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ملٹی تھریڈڈ کوڈا پروگرام ہے جس کے اندر آپ کے پاس کیا ہیں 7 بلاکس آپ کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم ان کے اندر جب ہم پروگرام لکھ رہے ہوتے ہیں تو پروگرام لکھتے ہوئے بیسیکلی یہ جو بلاکس کی ڈیفینیشن آپ کے پاس ہوا کرتی ہے وہ ڈیفائن کرنی پڑتی ہے، یعنی وہاں پہ بیسیکلی آپ ان کے بلاکس ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ کتنے تھریڈز ہیں، کتنے بلاکس آپ کے پاس اس کے آئے ہوں گے. تو وہ اس کوڈا کی جب ہم دیکھیں پروگرامنگ کے اندر کی تو اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفائن کیے جاتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جی پی یو نیچے آپ کے پاس ہے کہ آپ کے پاس ایک جی پی یو ہے جس کے اندر 2 کورز ہیں. جیسے ابھی یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ آپ کے پاس ایک گرڈ ہے جس کے اندر آپ کے پاس کیا آ گئے 2 بلاکس آ گئے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کے پاس جو جی پی یو ہے اس کی 2 کورز ہیں اور ایک جی پی یو ہے جس کے پاس آپ کے پاس کیا ہے 4 کورز آپ کے پاس اویلیبل ہے. اب وہ جو کوڈا کا پروگرام ہے وہ آٹومیٹیکلی کیا کر لے گا، وہ اپنے آپ کو جب 2 کورس کے اندر جائے گا تو وہ بیسیکلی 4 کے بلاکس جو ہے وہ جو ٹوٹل 8 بلاکس تھے آپ کے پاس کوڈا پروگرام کے، ان کو ان دونوں کورس کے اندر جو ہے وہ 4 کے ایکولنٹ ڈیوائڈ کر دے گا. لیکن جب آپ 4 کور کے اندر آئے گا تو اس صورت میں کیا کرے گا، وہ بیسیکلی ان میں سے ہر کور کے اوپر جو ہے وہ 2 پروگرامس آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جب ہم کوڈا کی بات کر رہے ہیں تو کوڈا آپ کے پاس کیا ہے کہ کمپیوٹنگ پلیٹ فارم ہے جو یا پروگرامنگ ماڈل ہے جو اس کی جی پی یو کی جو پاور ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے کیپیبل بناتا ہے پروگرام کے تھرو پروگرام رائٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب جو کوڈا ہے وہ انیبلز کرتی ہے جی پی یوز کو کنسسٹ آف ملٹیپل پروسیسنگ یونٹس کالڈ اسٹریمنگ پروسیسرز، وہ اے ایم ڈی والے، یا آپ کے پاس کمپیوٹ یونٹس جو نئے آرکیٹیکچرز ہیں ان کے اندر ہم اس کو کمپیوٹ یونٹس کا نام بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایچ اسٹریمنگ جو ملٹی پروسیسر ہے یا آپ کے پاس جو کنٹرول یونٹس ہیں اس میں یا سی یو جو ہے وہ ملٹیپل اے ایل یوز جو ہیں وہ آپ کے لیے کیا ہوا کرتے ہیں، اویلیبل ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو اے ایل یوز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم دوبارہ سے کیا کہہ سکتے ہیں، آلسو نون ایز کوڈا کورس آر اسٹریمنگ پروسیسرز. ٹھیک ہے، اب وہ آرکیٹیکچر کے حوالے سے وہ چینج ہو جائے گا کہ کوڈا کور آئے گا یا اسٹریمنگ پروسیسرز آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ملٹیپل آپ کے پاس اے ایل یوز موجود ہیں ان کو ہم وہاں پہ پھر کیا نام دے دیں گے، اگر انویڈیا کوڈا کے حوالے سے ہے تو پھر کیا آ جائے گی، کوڈا کور آپ کے پاس آ جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے یہ کور 0 یا کور 1 ہے تو یہ بیسیکلی کیا بن جائیں گی، یہ کوڈا کور آپ کے پاس آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہ جب آپ کی کوڈا کورس کی سائٹ کے اوپر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ نمبر آف کوڈا کورس آپ کے پاس کس کے اوپر ہے، جو جی پی یو کا ماڈل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اب بنیادی طور پہ جو یہ کوڈا کورس کے اندر جو ملٹیپل اے ایل یوز ہیں یہی رسپانسبل ہوا کرتے ہیں اس پیرلل پروسیسنگ کے لیے یا پیرلل کمپیوٹیشنز کے لیے جو ٹاسک ہم ان کو اسائن کرتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، اب جب جیسے جیسے آپ کی جو نئی جنریشنز آپ کے پاس آ رہی ہیں یا جو نئے ماڈلز آپ کے پاس آ رہی ہیں تو اس صورت میں یہ جو نمبر آف کورز ہیں
یہ آپ کے پاس کیا ہو رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جس کی بیس کے اوپر آپ کی جو پروسیسنگ پاور ہے وہ بھی آپ کے پاس کیا ہو رہی ہے، بڑھنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو چاہے آپ ان کو نام دے دیں ایسنس کا، اسٹریمنگ ملٹی پروسیسرز کا، یا آپ نام دے دیں کنٹرول یونٹس کا یا سی یوز کا. ٹھیک ہے. یہ ان کو جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کس میں آ جاتی ہیں، بلاکس کے اندر آپ کے پاس آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آرگنائز جب ہم نے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بلاکس میں آرگنائز ہوتی ہیں، اور جو ملٹیپل بلاکس ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ان کو ہم ایٹ اے ٹائم جو ہے سائملٹینیسلی یا کنکرنٹلی ہم کیا کر سکتے ہیں، ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے آپ وہ جو پیراللزم آپ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہر بلاک کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں بہت سارے ملٹیپل تھریڈز آپ کے پاس اویلیبل ہوا کرتے ہیں، جو کہ جب ایک تھریڈ کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوگا، وہ ایک انڈیویژول یونٹ آف ایگزیکیوشن آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جو تھریڈز ہوا کرتے ہیں یہ ان کو ہم اسکیجول بھی کر سکتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں گروپس کے اندر. ٹھیک ہے. کال وارپس آپ کے پاس ٹپیکلی کنسسٹنگ آف 32 تھریڈز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کی کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں یا ڈیٹا شیئرنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں امنگ تھریڈز، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہر ایس ایم یا آپ کے پاس سی یو جو ہے، یعنی اسٹریمنگ ملٹی پروسیسرز یا کنٹرول یونٹس جو ہیں، اس کے اندر ایک شیئرڈ میموری جو ہے وہ شامل ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. جو کہ آپ کے پاس جو ہے یوٹیلائز ہوا کرتی ہے، کیونکہ اس کی کمپیریٹیولی جو گلوبل ہے اس کے مقابلے میں اس کی کیا ہوا کرتی ہے، فاسٹ آپ کے پاس ایکسیس ہوا کرتی ہے، لیٹنسی کم ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بلاک کے اندر کی جو لوکل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی بیس کے اوپر جو کمیونیکیشن جو ہے ود ان دا تھریڈ جو ہے وہ کافی بہتر آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو شیئرڈ میموری ہوا کرتی ہے وہ انٹر تھریڈ کمیونیکیشنز کے اندر یوز ہو سکتی ہے، ڈیٹا کیشنگ کے اندر یوز ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں پرفارمنس کو انہینس کرنے کے لیے بھی ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، سپوز کر لیں کہ یہ آپ کے پاس 8 سیریز جی پی یوز ہے، ڈیلیور 25 to 200 پلس گیگا فلاپس اور جی فلاپس آن کمپائلڈ پیرلل سی اپلیکیشنز. ٹھیک ہے. اب یہ اویلیبل آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں کس فارم کے اندر، لیپ ٹاپس کے اندر آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ڈیسک ٹاپس کے اندر ہوا کرتے ہیں، یا کلسٹرز کے اندر آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جب گیگا فلاپس کی آپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ، یا جی فلاپس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی کیا ہوا کرتی ہے، یہ آپ کے پاس ایک تھیوریٹیکلی پیک پرفارمنس ہوا کرتی ہے جی پی یو کی. ٹھیک ہے نا. یعنی 200 گیگا فلاپس کا مطلب یہ کہ تھیوریٹیکلی وہ جی پی یو اس لیول تک کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے پاس جو ہے دے سکتا ہے جو کمپائلڈ پیرلل سی اپلیکیشنز ہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے. اب جب ہم جی پی یو پیرللزم ہے از ڈبلنگ ایوری ایئر، کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے آپ کی ٹیکنالوجی انکریز کرتی چلی جا رہی ہے، آپ کی یہ جو کیپیسٹی ہے پروسیسنگ کی، اس کو یا پیرللزم کی، اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، انکریز کرتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ جیسے جیسے ہمارا ڈیٹا بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، تو ہماری جو ڈفرینٹ سائنٹیفک اپلیکیشنز یا جو ان ایکسپلورڈ ایریاز تھا سائنٹیفکلی، وہ بھی اب ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے، پاسبل ہوتا چل رہا ہے. تو اٹ مینس کہ ہم اور زیادہ پیرللزم اور کمپلیکس اپلیکیشنز اور کمپلیکس نیچر کے ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں، اور ان کی بیس کے اوپر آپ اس کو اور فاسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پروگرامنگ ماڈلز اسکیلز ٹرانسپیرنٹلی آپ کے پاس ہوا کرتا ہے کہ اس میں آپ کو یہ ٹرانسپیرنٹلی بیسیکلی آپ کے لیے جو نمبر آف کورز اگر ایڈ ہو رہی ہیں، یا اسکیلز اپ کرنا ہے یا اسکیل ڈاؤن کرنا ہے، تو وہ آپ کے پاس سیم لیس آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. پروگرامیبل ان سی ود کوڈا ٹولز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کوڈا ٹولز کو یوز کرتے ہوئے آپ جی پی یوز کو جو ہے وہ سی کے تھرو بھی
وہ کیا کر سکتے ہیں، پروگرام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ملٹی تھریڈڈ ایس پی ایم ڈی ماڈلز ہیں، یوزز اپلیکیشنز ڈیٹا پیراللزم اینڈ تھریڈ پیراللزم آپ کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو زیادہ ضروری ہے وہ آپ کے پاس جو ریممبر کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ایکچوئل اچیوڈ پرفارمنس آپ کے پاس ہے. اب ہم نے بات کی تھی جی فلاپس کی، یا باقی یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے یہ اسکیل اپ اسکیل ڈاؤن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو ایکچوئل پرفارمنس ہے وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ڈپینڈ کس کے اوپر کر رہی ہوتی ہے، مختلف فیکٹرز کے اوپر، جیسے کہ جو اسپیسیفک ورک لوڈ ہے آپ کے پاس اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے کہ کس حد تک اس میں پیراللزم جنریٹ کیا جا سکتا ہے. جو میموری ایکسیس پیٹرنز ہیں کہ گلوبل میموری کو کتنا ایکسیس کیا جا رہا ہے، لوکل میموری کو کتنا ایکسیس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر آپ کے پاس اٹ مینس کہ اگر ہائی لیٹنسی والی میموری کو زیادہ ایکسیس کیا جا رہا ہے تو پروگرام کی پرفارمنس آٹومیٹیکلی ڈیگریڈ ہو جائے گی. اور جو ایفیشنسی آف کوڈ ہے کہ کوڈ کتنا آپٹیمائزڈ ہے، کتنا ایفیشینٹ ہے، جس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ فیکٹرز ہوا کرتے ہیں جن کی بیس کے اوپر اس کی جی پی یو کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے.